بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی تاریخوں میں جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام کی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، چاہے وہ خود ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں۔ 2 کام جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں وہ ہے کلمے کی کثرت، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ سارے بخش دیے جائیں گے، اور جس نے راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں مثلا غیبت، بہتان، گالم گلوچ، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کی جائے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ بات کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے جب تک کوئی اس کو توڑ نہیں دے، اور یہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں مطلب ہے شدت حرارت، یعنی اس ماہ میں اللہ تعالیٰ روزے کی برکت اور اپنی رحمت خاص کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جنت کے دروازوں کا کھلنا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا
اور شیطانوں کا قید ہونا اس مہینے کی آمد کی اطلاع اور اس کی عظمت اور حرمت اور فضیلت کی وجہ سے ہے۔ شیطان کا بند ہونا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو وسوسوں میں مبتلا کر کے ایمانی روحانی اعتبار سے ایذا نہ پہنچا سکے، جیسا کہ دستور زمانہ بھی ہے کہ جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو خصوصی انتظام کیے جاتے ہیں، تمام شرپسندوں کو قید کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس موقع پر کوئی فتنہ پیدا نہ کرے، اور حکومت اپنی حفاظتی دستوں کی طرف پھیلا دیتی ہے۔ یہی حال رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اطاعت اور عبادات کے دروازے اس ماہ میں کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عبادتیں کسی اور مہینے میں عام طور پر واقع نہیں ہو سکتی، وہ عموماً رمضان میں بآسانی ادا ہو جاتی ہیں، یعنی روزے رکھنا،